السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے ربیع الاول، اور اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ منڈے کا یعنی پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو پیدائش کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی 12 ربیع الاول اور ہر منڈے کا دن، ہر پیر کا دن، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب یہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے عالمین کا یوز کیا، اس کے بارے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے۔ عالمین بیسیکلی عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ عالم الشہادہ ہو گئی، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ عالم الغیب ہے۔ تو ہمارے لیے تو نو ڈاؤٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت دین ہمیں سکھایا، ہمیں یہاں رہنے کی، اس زمین پر رہنے کی سمجھ دی، عقل دی، اس کا ریزن بتائی کہ ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور کیوں گزارنا ہے۔ اس کا آگے کا زندگی کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں سارا بتایا کہ بیسیکلی اس کا اینڈ کیا ہے۔ اور باقی جو مخلوقات ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی اگر دیکھیں، یعنی درخت ہیں، ان کو فضول کاٹنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنے کا کہا، جانوروں، پرندوں، حشرات سے ریلیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ان کے ساتھ زیادتی، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے ریلیٹڈ رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں دین سکھایا اور بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ مگر جو غیب کا عالم ہے اس کے بارے میں کیسے؟ اس کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے کہ جیسے جنات کا ہمیں پتہ ہے کہ جو جنات تھے اور جو غیب کی چیزیں ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی بھٹکی ہوئی تھیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے اور پہلے بھی جو کتابیں آتی تھیں ہر مخلوقات کے لیے آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب عالمین کے لیے رحمت بنایا، جنات کے لیے بھی رحمت بنایا، کیونکہ ان لوگوں کو بھی اس سے گائیڈنس ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح رستہ پتہ چلا کہ بیسیکلی کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے ہم اچھی آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بیسیکلی یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ڈاؤٹ رحمت للعالمین ہے، دونوں عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اس دن، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود بھیجنا چاہیے، سلام بھیجنا چاہیے، اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا، رحمت ہے وہ عالمین کے لیے، امام المرسلین ہیں، اور بہت ساری قرآن پاک نے یاسین اور بہت خوبصورت خوبصورت ناموں سے، القابات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ تو ہمیں ان پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے اس دن، اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔